بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ پورے احناف کو چیلنج اس بات کے اوپر کہ وہ 10 ہجری کے اندر رفع الدین منسوخ ثابت کر دے ایسی حدیث سے جو صحیح ہو۔ محمد سے پہلا بندہ ہوگا جو حدیث کے موجودگی میں رفع الدین کو چھوڑ دوں گا، بلکہ میں کیا میری جماعت کے سارے لوگ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ حنفی مسلک قبول کر لوں گا میں اگر آپ نے 10ویں ہجری کے اندر کسی صحیح حدیث سے نبی علیہ السلام کا رفع الدین کو منسوخ ہونا ثابت کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں میں مسلمان ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں گیا، 18-20 حدیث ہے۔ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کیا۔ کہتے کہ پھر میں گھر چلا کہ اللہ کے نزدیک نماز مالکی مقبول ہے، نماز شافعی مقبول ہے، نماز حنفی مقبول ہے کہ نماز حنبلی مقبول ہے یا نماز رافضی۔ ایسے شخص سے بات کریں گے کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ امام صاحب کے طریقے سے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دے گا آپ کے۔ تو جب قرآن میں اختلاف نہیں تو حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، تو اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف دراصل امت کے علماء کے اقوال میں ہے۔ وہ عمل جب تک نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا۔ بات سچی اور سیدھی کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم نے جس طرح سے یہ قبر بنائی تھی نا، اس سے میت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور میں نے جو کیا ہے اس سے قبر کو کوئی مردے کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا۔ قبر کے اوپر قبے بنانا، مزار بنانا، چادریں چڑھانا، اس حدیث سے پتہ چلا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے۔ پہلا عذر، اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ دوسرا عذر، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے مسجد لے آئے اور مسجد سے گھر لے جائے۔ اے اللہ کے رسول، میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان نہر بھی ہے اور جھاڑیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں۔ 5 عذر۔ سینے کے اندر درندے ہیں، کاٹ کھانے والے جانور ہیں۔ ایسا نہیں ہو اللہ کے رسول کہ میں مسجد کے لیے آؤں اور اپنا لقمہ بنا لے مجھے۔ اللہ کے رسول سے بوڑھا ہو چکا ہوں اور ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ یہ 9 عذر ہو گئے۔ بڑا مشکل ہے میرے لیے مسجد میں آنا، نماز گھر میں پڑھ لوں۔ آپ نے پھر پوچھا حل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، کہا کیوں نہیں سنتا ہوں؟ آپ نے فرمایا مسجد آؤ۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے ساتھ تو اتنے سارے عذر ہیں، اب تو گھر میں نماز پڑھ لے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرمایا نماز کی حفاظت نہیں کی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسے نماز نہیں پڑھی، نہیں نماز پڑھتا ہے، حفاظت نہیں کرتا، اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ایسی نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، اور نہ ہی قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور ایسا بندہ پھر حشر اللہ تعالی قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان جیسے نافرمان کافروں کے ساتھ کر دے گا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تمام قسم کی تعریفات، بزرگی اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
جو کہ تمام مخلوقات کے اکیلے پالنے والے ہیں، سب کے کارساز ہیں، سب کے مددگار ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں خیر کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ نہ ہی اس کی کوئی بیٹھک ہے، نہ ہی اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کی اپنی ذات کے لیے کوئی خلیفہ ہے۔ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں خیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ خیر کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لے تو مخلوق مل کر اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کسی کے لیے شر کا ارادہ کر لے تو مخلوق مل کر اس کے ارادے کو خیر میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ بیدک الخیر، حقیقت خیر تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور شر انسان کے اپنے اندر ہے، اپنے اعمال میں ہے۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ کی نسبت صرف خیر کی نسبت ہے۔ درود ہو، سلام ہو، اور رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محبت اور جن کی جو ہے وہ عزت احترام اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے قلب کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اب وہ چاہے مسلمان بے عمل ہو یا باعمل ہو، سب کے دل کے اندر محبت تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اللہ رب العالمین نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف بخشا ہے کہ آپ کی محبت امت کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عید الاضحیٰ سے پہلے کچھ مضمون پر ہمارا تسلسل چل رہا تھا، جس میں ہم نے وباللہ توفیق غسل، وضو، تیمم، اس قسم کے کافی سارے ابواب کو اور کافی سارے مسائل کو سمجھے ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو جو ہم نے سمجھے ہیں، اگر ہم ان کو قلم بند کرتے ہیں تو 100 سے زیادہ مسائل ہم نے سابقہ 3 سے 4 جمعوں میں سمجھ چکے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز کون سی مقبول ہے؟ اللہ کے نزدیک نماز مالکی مقبول ہے، نماز شافعی مقبول ہے، نماز حنفی مقبول ہے، کہ نماز حنبلی مقبول ہے، یا نماز رافضی اللہ کے نزدیک مقبول ہے؟ آخر وہ کون سی نماز ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی نماز قرار دیا ہے، اپنے نبی کی نماز قرار دیا ہے؟ کون سی نماز ہے؟ اور پھر اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلو حزب بما لدیہم فریحون، سورہ روم کی آیت ہے۔ ہر جماعت جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اسی میں مگن ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں گے کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو کیا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے امور ثابت ہے؟ کہنا تو آسان ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے، کیا کوئی اس کو حقیقت کے اندر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس کو کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح سے ہم نے آنکھ کھولی اگر سلفی گھرانے میں تو ماں باپ کو رفع دین کرتے دیکھا تو میں بھی کر رہا ہوں، میری بھی اس کے اندر کوئی خاصی تحقیق نہیں ہے۔ اگر دیگر لوگوں نے اپنے آنکھ جو ہے وہ احناف کے یہاں، مالکی و شافیوں کے یہاں کھولی ہے مثال کے طور پر، تو وہ ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ کیا اسلام پردوں کے پیچھے چھپا ڈھکا ہے؟ کیا اتنا اسلام کے اندر اختلاف ہے؟ تو نہیں، اسلام میں اختلاف نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف دراصل امت کے علماء کے اقوال میں ہے، امت کے علماء کے اقوال میں ہے۔ ان کے اقوال کی وجہ سے امت کے اندر یہ اختلافات کا شاخسانہ پھیلا ہے، ورنہ دین میں تو کبھی کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 82۔ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس قرآن کے اندر یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اس پہ شدید اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی وحی ہے۔ تو جب قرآن میں اختلاف نہیں تو حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، تو اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ چلے یہ تو انشاءاللہ ہم اپنے محل پر، اپنی جگہ پر نمازوں کے مسئلے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کی فرضیت ایسی فرضیت ہے کہ جس کے بغیر دین اسلام کا کوئی عمل، یعنی آپ نے اگر کلمہ پڑھ لیا نا، شہادت دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا محمدا رسول اللہ، آپ نے شہادت دے دی، تو اس کے بعد آپ کے لیے گزارا نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ زکوٰۃ اس کے اپنے وقت پر فرض ہے، کب؟ وہ بھی جب آپ کا جمع شدہ مال، چاہے وہ زراعت کا ہو، چاہے وہ کسب کا ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ آپ کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، چاہے وہ کارخانوں کا، فیکٹریوں کا مال ہو، کوئی بھی ہو، سال گزرنے کے بعد مجموعی مال پر 2.5%، 40%، یعنی یوں سمجھ لے 1 لاکھ پر 2,500 روپیہ، 1 لاکھ پر 2,500 روپیہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اس پر بھی بات ہوگی آگے انشاءاللہ، زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر بھی۔ لیکن وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، مال ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک سال نہ گزرے۔ حج استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، استطاعت ہے تو حج فرض ہے۔ اس طرح جہاد ہر وقت نہیں ہوتا، جب ضرورت پڑ جائے اس وقت جہاد ہے، لیکن نماز کا معاملہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی عمل، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، روزہ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، حتیٰ کہ وہ کلمہ جو ہم نے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے پڑھا ہے، اس کا بھی تحفظ یہ 5 وقت کی نماز کرے گی۔ اگر کہیں جول ہوگا، من ترک صلاۃ متعمدہ، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے انکار کر دیا، کافر ہو گیا اور اللہ کی ذمے سے باہر نکل گیا۔ فی ذمت اللہ نہیں ہے، اللہ کے ذمے میں نہیں ہے۔ تو 2 باتیں یہاں پر میں سمجھا دوں پہلے آپ کو تمہیدی طور پر۔ مرد حضرات اس بات کو سمجھ لیں، پلو سے باندھ لیں، دامن سے باندھ لیں، حرز جان بنا لیں اور قلب کے اندر اس کو بٹھا لیں، بغیر شرعی عذر کے کسی بھی مرد کی نماز اس کے گھر کے اندر ہوگی نہیں۔ اگر گھر میں نماز پڑھنی ہے، عذر نہیں ہے تو بیکار ہے، محنتیں نہ کرے، نماز پڑھے ہی نہیں۔ سمجھ رہے؟ 2 ٹوک بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بات سچی اور سیدھی کر رہا ہوں کہ نماز اگر آپ گھر میں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے عادی ہیں حضرت صاحب، جب آنکھ کھلے گی تب پڑھیں گے، ایسا ہی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ فجر میں ہوتے ہیں، امام صاحب جانتے ہیں کہ وہ کتنے قلیل مقدار ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا، کتنی قلیل مقدار ہوگی،
ورنہ آخری گلی، رات کو دیر سے سویا، رات کو دیر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نماز چھوڑ دی۔ پھر ہمارے یہاں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بھی آتی ہے نا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، شیخ وہ نماز فوت ہو گئی ہے زور کی، اب کیا کروں؟ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ عصر کے ساتھ زور پڑھو امام کے پیچھے، اور پھر جو ہے وہ عصر بعد میں پڑھو، ترتیب کے ساتھ پڑھو۔ جمع کر لی، باہر نکلنے کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، میں آپ کو شیڈول بتا رہا ہوں حقیقت۔ بھائی میں جا رہا ہوں 10 منٹ ہے اذان کو، اچھا کہاں جانا ہے؟ صدر جا رہا ہوں، وہی نماز پڑھ لوں گا۔ ہاں تمہارے ابو کی وہاں مسجد ہے کہ امام صاحب تمہارا جو ہے وہ انتظار کریں گے کہ حضرت صاحب تشریف لائیں گے 1:45 2 بجے تو میں جماعت کھڑی کروں گا، ہے نا؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، یا تو پہلے نکلے تاکہ وہاں زہر کی نماز جماعت کے ساتھ مل جائے، یا پھر زہر پڑھ کے نکلے، ہے نا؟ اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، نماز گئی۔ تو یہ ساری چیزیں عذر میں نہیں آتی، یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں عذر میں نہیں آتی۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارے لیے کون سا عذر ہے کہ جو ہم گھر پہ نماز پڑھیں۔ عبداللہ بن ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، آپ کو پتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 سے 8 عذر کو لے کر آئے، کدھر 7 یا 8 عذر کو لے کر آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ضریر البصر، پہلا عذر اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، پہلا عذر انی ضریر البصر، میں نابینا ہوں، اور وشاسع الداری، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، دوسرا عذر، ولیس لی قائد ان یلائمنی، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو مجھے میری مرضی کے مطابق مسجد لائے اور مسجد سے پھر گھر لے جائے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پہلا عذر انی ضریر البصر، آنکھیں نہیں ہیں میرے پاس، وشاسع الداری، گھر میرا مسجد سے دور ہے، وَلَيْسَ لِقَائِدٌ أَن يُلَائِمُنِ، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے مسجد لے آئے اور مسجد سے گھر لے جائے میرے ترتیب کے مطابق، میرے ذوق کے مطابق۔ هل أصلي في بيتي، کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا هل تسمع النداء، تو اذان سنتا ہے؟ قال نعم، کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مسجد آؤ۔ 3 عذر، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر، دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اب ایک اور عذر لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی و مسجدی شجر و انہار، اے اللہ کے رسول، میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان نہر بھی ہے اور جھاڑیاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں۔ 3 عذر یہ، نہر اور جھاڑیوں کے عذر 2 یہ، کتنے ہو گئے؟ 5 عذر۔ بڑا مشکل ہے میرے لیے مسجد میں آنا، هل اصلی فی بیتی، نماز گھر میں پڑھ لوں؟ آپ نے پھر فرمایا هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ تو سکھایا نہیں ہے کہ چلو یار کبھی کہہ دے کہ کبھی اذان کی آواز نہیں، اللہ کی اذان کی آواز نہیں آ رہی، نہیں، بات کلیئر ہے۔ آپ نے پوچھا، ہم نے جواب دے دیا، سچ بولنا ہے۔ جی اللہ کے رسول، اذان کی آواز سنتا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا مسجد آؤ۔ 5 عذر ہو گئے، پھر آتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدینہ حوامم السباع، اے اللہ کے رسول، مدینے کے اندر حوام والسباع، حوام اور سباع ہیں، درندے ہیں، کاٹ کھانے والے جانور ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کاٹنے والے کتے، گیدڑ، اس قسم کے جانور ہیں۔
ایسا نہیں ہو اللہ کے رسول کہ میں مسجد کے لیے آؤں اور اپنا لقمہ بنا لے مجھ سے اپنا ذوق پورا کر لیں. حل اصلی فی بیتی, گھر میں نماز پڑھ لوں. سبحان اللہ. آپ نے پھر پوچھا حل تسمع النداء, اذان کی آواز سنتے ہو؟ قال نعم, کہا کہ کیوں نہیں, سنتا ہوں. آپ نے فرمایا مسجد آؤ. 7 عذر ہو گئے. اب یہ امام منذری نے اپنی کتاب ترغیب الترہیب میں ذکر کیا. پھر آتے ہیں 2 عذر لے کر. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انت کما ترانی انا کما ترانی, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں. قبر السن, اے اللہ کے رسول بوڑھا ہو چکا ہوں. فرق عظمی, اور اللہ کے رسول بوڑھا ہونے کے بعد میری ہڈیاں بھی گل چکی ہیں. 2 عذر اور 2 عذر اور یہ 9 عذر ہو گئے. 7 اور 2 9. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہو چکا ہوں اور ہڈیاں بھی گل چکی ہیں, نماز پڑھ لوں گھر کے اندر. آپ نے فرمایا اس موقع پر هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح, کیا حي على الصلاة اور حي على الفلاح کی نماز کی اذان سنتے ہو تم؟ قال نعم, فرمایا کہ جی بالکل سنتا ہوں. آپ نے فرمایا مسجد میں آؤ. آپ اندازہ کر لیں 9 عذر پیش کرنے والا بندہ, نابینا, لینے والا کوئی نہیں, چھوڑنے والا کوئی نہیں, درخت, درندے, نہریں, بوڑھاپا, ہڈیاں کمزور کہ کہیں گروں گا تو ہڈی ٹوٹ جائے گی. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے ساتھ تو اتنے سارے عذر ہیں, اب تو گھر میں نماز پڑھ لے. تو کیا خیال ہے عبداللہ بھائی, عبد الکریم بھائی, عبد الجبار بھائی, عبد الستار بھائی, عبد الوہاب بھائی, محمد حسین, محمد شاکر, کیا خیال ہے بھائیوں؟ اب ہمارے لیے کوئی عذر باقی رہا؟ ایمانداری سے بتائیں. چلیں اب بتائیں, ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب ہمارے لیے کوئی عذر ہے؟ بتائیے. کیا ہم یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ یار مجھے بخار ہے 103 ڈگری, 102 ڈگری, میرے سر میں درد ہے نا, کورونا کی وائرس پھیلی تھی, گھر میں نمازیں پڑھ رہے, مسجدوں پہ تالے لگ گئے. کیا عذر تھا یہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے؟ آپ اندازہ کریں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرمایا من لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا نجاتا ولا برهانا, جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسے نماز نہیں پڑھی, نہیں, نماز پڑھتا ہے, حفاظت نہیں کرتا. الصلاۃ لوقتها, نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادائیگی نہیں کرتا. فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے, ظہر کو عصر کے وقت پڑھتا ہے, اور مغرب کو عشاء کے وقت پڑھتا ہے, اور عشاء کو رات کو 3 بجے پڑھتا ہے, اور گھر میں پڑھتا ہے. ادا تو کرتا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب ایسی نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی, نہ اس کے لیے دلیل ہوگی, اور نہ ہی قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی. اور ایسا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں صحیح سند سے نقل کیا کہ ایسے بندے کا پھر حشر اللہ تعالی قیامت کے دن فرعون, قارون, حامان جیسے نافرمان کافروں کے ساتھ کر دے گا. اب آپ سوچ لیں, تو اتنی سنجیدہ والی چیز ہے نا یہ بھائی, اتنی اہمیت والی چیز ہے. مکالمہ ہوگا جہنمی اور جنتیوں کی, مکالمہ ہوگا, بیچ سے اللہ تعالیٰ آڑ ہٹا دے گا. ہاں بھائی جہنمی دیکھ رہے ہیں جنتیوں کو, جنتی دیکھ رہے ہیں جہنمیوں کو, مکالمہ ہو رہا ہے. المکالمۃ بین اہل الجنہ و اہل النار, اہل نار اور اہل جنت کے درمیان مکالمہ ہوگا. کیا کہیں گے جنتی جہنمی, اور جنتیوں سے, اور جنتی جہنمیوں سے آپس میں بات ہو رہی ہے. بھائی خیریت تو ہے, ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے, کھانا پینا سب تھا, ہم تو جنت میں, تم کیوں نہیں ہو؟
کیا کہیں گے؟ لم نکم من المصلین، نماز پڑھنے والے نہیں تھے. پہلا عذر یہی دیں گے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، تم مسجد چلے جاتے تھے، ہم باہر ٹوائلٹ کے اندر انتظار کر لیتے تھے. یہ بد نصیب جاتے ہیں نا بیت اللہ میں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں پر، لیکن امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کتنی بد نصیبی ہے. ہم باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن مسجد میں نہیں آتے تھے. تو دوست آپس میں گئے، نماز کا ٹائم ہوا، ایک دوست نے کہا کہ دوسرے سے کہ آؤ بھائی مسجد چلتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی. کہتے ہیں تم جاؤ، میں باہر کھڑا ہوا، آ جاؤ، جاؤ بس تم. وہ چلا گیا، بہت دیر کے بعد آیا، نماز بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، ذکر اذکار بھی کیے، دعائیں بھی کی. باہر آیا، باہر جو کھڑا ہوا تھا وہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا. کہنے لگا یار اتنی دیر لگا دی تم نے باہر آنے میں مسجد سے. کہنے لگا یار بات یہ ہے، جو ذات تجھے اندر نہیں آنے دے رہی تھی وہ ذات مجھے باہر نہیں آنے دے رہی تھی. سیدھی سی بات. ایک بے نمازی اگر باہر مسجد کے کھڑا ہوا ہے اور اتنا بد نصیب ہے، انا رأیت فی ھذا اس مسجد کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ واش روم استعمال کرتے ہیں اور کولر بھرنے کے لیے یہاں پر ٹھنڈا پانی لے جاتے ہیں. خصوصاً میں یہ جب ہفتے کی کلاس کے لیے آتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں شیخ، تو میں جان بوجھ کر ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز ہو گئی کیا جو آپ باہر نکلے؟ بولے نہیں نماز تو کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ پھر ایام سے ہوں گے یا پھر آپ کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی؟ تو وہ ایک صاحب کو جب میں نے یہ کہا نا کہ آپ لگتا ہے ایام سے ہیں عورتوں کی طرح، تو تھوڑے سے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ رک گئے، وہ اٹک گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. تو یہاں ٹھنڈا پانی لیتے ہیں لیکن نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہ توفیق حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ آ کر نماز پڑھے. اور جو نمازی ہیں بیچارے، ان میں یعنی انکلوڈ ہوں میں اپنے آپ کو، ہم لوگوں کے اندر نماز کا ڈھنگ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے عبادت کا، سلیقہ نہیں ہے عبادت کا. اجلے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، گندے باہر بیٹھے ہوئے گندگی سے اٹھ کر آ کر نماز پڑھتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں. کسی نے جو ہے نا بنیان پہنی ہے تو رومالی نکلی ہوئی ہے، عجیب قسم کے. اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو اور امت کو فائدہ پہنچائے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا. کون سے؟ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو دفنانے کا وقت آ گیا. اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کرام کو اتارا، قبر کھود رہے تھے. اچھا، وہ قبر ایسی کھود رہے تھے کہ ٹیڑھی میڑھی، بس قبر کھود رہے ہیں، بس کھود رہے ہیں بس قبر، یعنی کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے رہے تھے. اب آپ اس کو غور کیجئے گا ذرا اس کو. اللہ کے رسول نے ان کو باہر نکالا، آپ خود اندر چلے گئے. آپ نے نا قبر کے لیول بیول کو سب کو درست کیا، قبر کے لیول کو آپ نے درست کیا، چاروں طرف سے اس کو بالکل صحیح طریقے سے اس کو برابر کیا، یعنی سلیقے سے کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم نے جس طرح سے یہ قبر بنائی تھی نا، اس سے میت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور میں نے جو کیا ہے اس سے قبر کو کوئی، مردے کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچے گا. جو تم نے ٹیڑھی میڑھی قبر کھودی تھی بغیر سلیقے کے، اس سے میت کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور میں نے جو اس قبر کو سیدھا کر دیا ہے، صحیح طریقے سے کر دیا ہے، اس سے قبر والے کو فائدہ کوئی نہیں پہنچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرے، من عمل منکم عملا، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کوئی عمل کرے تو اس عمل کو ایسا کرے کہ وہ کام طریقے کا ہو. یہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کام کرنا تو طریقے کا کرو، ورنہ نہ کرو، چھوڑ دو. تو تم نے جو کام کیا تھا نا وہ بے طریقے کا کام تھا، میں نے جو کام کیا یہ طریقے والا کام کیا ہے. تو جب عبادت کرنی ہو تو وہ بھی طریقے سے کی جائے.
ہے نا یہ نایاب حدیث، بڑی نایاب حدیث ہے یہ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبر کے اوپر قبے بنانا، مزار بنانا، چادریں چڑھانا، اس حدیث سے پتہ چلا میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو عزیزان گرامی، صلاۃ کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ سے رسول کی اطاعت کرو، ان کے عمل سے ہٹ کر، ان کی اتباع سے ہٹ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اپنے طریقے سے، امام صاحب کے طریقے سے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ منہ پر پھینک دے گا آپ کے. وہ نماز آسمان پر کیا آپ کے سر سے اوپر نہیں چڑھے گی جو نماز امام صاحب کے طریقے کے مطابق ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت 49 سورت. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرو. تو کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل جب تک نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا. سورہ نساء سورہ 4 کی 69 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو. سورہ آل عمران سورہ 3 کی 30 میں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں یہاں پر کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ 2.5% دینے کی جگہ پر وہ کہتا ہے کہ میں آج سے 3% دوں گا، 2.5% ہے نا فرضی زکوٰۃ، وہ کہتا ہے میں 2.5% نہیں دوں گا، یعنی لاکھ پر 2,500 نہیں دوں گا، لاکھ پر 3,000 دوں گا. ایمانداری سے بتائیے کیا وہ زکوٰۃ اللہ کے نزدیک قبول ہوگی؟ بتائیے. اچھا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی فجر کی جو ہے 2 رکعت فرض ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں اضافہ کر لوں، 2 رکعت کی جگہ پر میں اس کو 3 رکعت کر لوں. ایمانداری سے بتائیے گا کیا وہ فجر کی 3 رکعت والی نماز قبول ہوگی؟ بتائیے. اپنے اندر پوچھیں، سوال کریں کہ کیا وہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی؟ سوال تو یہ ہے، کوشچن مارک یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے نزدیک مقبول کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 پڑھی، ہم 3 پڑھیں گے، ریجیکٹ کر دی جائے گی. تو پھر جو طریقہ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے نماز پڑھی اور تم اس کو چھوڑ کر امام صاحب کے طریقے پر نماز پڑھو گے تو پھر وہ نماز کا طریقہ کیسے مقبول ہوگا؟ سوچ. امام صاحب کوئی بھی ہو، بھلے نا امام بخاری کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہم امام بخاری کے طریقے کو بھی فالو نہیں کرتے، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتے. بھائی صحابہ نے فرمایا تھا نا کہ کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، بنو اسرائیل 62 ملہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گیا تھا. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنمی سوائے ایک کے. قلنا یا رسول اللہ وما ہی؟ قال ما انا علیہ واصحابہ، آپ نے فرمایا کہ میرے طریقے پر چلنے والا بندہ وہ کامیاب ہے. آئیے اب ہم نماز کے کچھ طریقوں پر بات کرتے ہیں. ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، ایک حدیث تو پوری انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. سیدنا ابو حمید السعدی، یہ کون ہے؟ پہلے ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں، بھلے کوئی بات نہیں، ہم پھر اگلے جمعے میں شروع کر دیں گے اس کا طریقہ. ابو حمید السعدی اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما یہ متاخرین صحابہ میں سے تھے. کون تھے؟ متاخرین، یعنی وہ صحابہ تھے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے 1 یا 2 یا 3 سال پہلے ایمان لائے. ہوا یہ تھا
وائل ابن حجر بھی متاخرین میں سے ہیں. ایک جگہ پر پنجاب میں تقریر تھی اور تقریر کے بعد سوال جواب کی نشست چلی تھی. وہاں پر ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آپ ثابت کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کا عمل اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا. میں نے ان سے کہا سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں میں مسلمان ہوا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں گیا. کتنی ہجری میں؟ 9 ہجری میں. اور وہ ایام کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے. مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے مسند وائل بن حجر کے اندر ساری کنٹینیو انہی کی حدیثیں نقل کی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 18 20 حدیثیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا. کہتے ہیں کہ پھر میں گھر چلا گیا. 9 ہجری کا اختتام ہے. یہ سردیاں نومبر دسمبر جنوری اور فروری ان ایام میں ہوتی ہیں. خیر چلے گئے. 10ویں ہجری کا سال گزرا. 11ویں ہجری کی ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. ٹھیک ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ 9 ہجری تک میں نے رفع دین ثابت کر دیا ہے, اب 10 ہجری کے اندر تم رفع دین منسوخ ثابت کر دو. کیا سمجھے؟ 9 ہجری تک میں نے رفع دین ثابت کر دیا. متاخرین صحابہ میں سے ایک صحابی وائل بن حجر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول رفع دین کیا 9 ہجری کے اندر. اب پورے احناف کو چیلنج اس بات کے اوپر کہ وہ 10 ہجری کے اندر رفع الدین منسوخ ثابت کر دیں ایسی حدیث سے جو صحیح ہو محدثین کے اصولوں کے مطابق بغیر کسی جرح کے. انشاءاللہ میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو حدیث کی موجودگی میں رفع دین کو چھوڑ دوں گا. بلکہ میں کیا میری جماعت کے سارے لوگ چھوڑیں گے. چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ جب حدیث آ جائے تو اللہ کی قسم ہم چھوڑ دیں گے. لیکن 10ویں ہجری کے اندر کوئی اس بات کو ثابت کر دے. ہمت کریں, ہمت کریں. انشاءاللہ آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے. 10ویں ہجری تک رفع دین کو منسوخ ثابت کر دیں. سب سے پہلا رفع دین کو ترک کرنے والا, بلکہ کیا رفع دین کو ترک کرنے والا حنفی مسلک قبول کر لوں گا میں اگر آپ نے 10ویں ہجری کے اندر کسی صحیح حدیث سے نبی علیہ السلام کا رفع دین کو منسوخ ہونا ثابت کر دیا. جائیے, رفع دین تو آپ کے نزدیک بھی منسوخ نہیں ہے بابو. وتر کے اندر جو ہاتھیں اٹھاتے ہو دوبارہ وتر کی دعا کے لیے, یہ کیا ہے؟ پتہ چلا آپ کے نزدیک بھی رفع دین ثابت نہیں ہے, منسوخ ہونا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.